السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. رواہ البخاری۔ معزز سامعین، آج 25ویں تاخرات ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 2 تاخراتوں میں علماء کرام کے بیانات، تقاریر، دروس سماعت فرما چکے ہیں۔ لیلۃ القدر کے فضائل بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً ہم سنتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس رات میں کیا عبادتیں انجام دینا ہے، یہ تمام باتیں ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ جس کے بارے میں لوگ اکثر سوالات کرتے ہیں کہ استخارہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، اس کے کامیابی کی کیا علامتیں ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی استخارے کے عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ استخارے کے سلسلے میں ہم 10 اہم باتیں آج کے درس میں سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے استخارہ، اس کا معنی، استخارہ کیوں ضروری ہے، استخارے کی اہمیت احادیث کی روشنی میں کیا ہے، صحابہ کا استخارہ کس طریقے سے تھا، صحابہ کا طریقہ کار کیا ہے استخارہ کرنے کے معاملے میں، استخارے کی دعا کیا ہے، کس انداز سے استخارہ کرے، کیا استخارہ نماز کے ساتھ ضروری ہے یا بغیر نماز کے بھی ہم کر سکتے ہیں، استخارہ کن امور میں کرنا چاہیے، استخارہ کی قبولیت کی کیا علامتیں ہیں، استخارہ کتنی مرتبہ کرنا چاہیے، کیا ایک مرتبہ کر لینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا مسلسل کتنے دن تک کرنا چاہیے، استخارہ کرنے کے باوجود نقصان ہو تو کیا کرے، کیا دوسروں سے استخارہ کیا جا سکتا یا کروایا جا سکتا۔ تو جملہ یہ 10 پوائنٹ ہے، انشاءاللہ ان 10 پوائنٹ پر کچھ باتیں ہم تفصیلی طور پر سماعت فرمائیں گے تاکہ پھر کسی سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھنے کی ہم کو ضرورت پیش نہ آئے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتے ہیں: خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ کئی معاملے ایسے آتے ہیں
انسان پریشان رہتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ دو معاملے کبھی انسان کو بے چین کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاروبار کرنا ہے، کیا کاروبار کروں میں، کس کاروبار میں مجھے فائدہ ہوگا، کس کاروبار میں نقصان ہوگا۔ دو کاروبار سامنے آ گئے، انسان جلدی فیصلہ نہیں کر سکتا، لوگوں سے مشورہ کرتا ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ، رشتے تلاش کرنا ہے لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے، جب دو رشتے سامنے آ گئے تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے یا کئی اماؤنٹ لگانا چاہے تو کیا وہ میرا پیسہ ڈبائے گا یا منافع دے گا، اس سلسلے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے۔ تو اس انداز کے دنیاوی جو امور ہوتے ہیں، انسان کئی معاملوں میں فیصلہ نہیں کر سکتا، لوگوں سے مشورے لیتا ہے۔ تو جہاں ہم لوگوں سے مشورے لیں یا جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اپنے رب سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ استخارہ کا معنی ہے کسی بھی معاملے میں دفع ضرر، نقصان کو دور کرنے، طلب منفعت، فائدہ حاصل کرنے کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرنا۔ یہ ہے معنی استخارہ، یعنی خیر طلب کرنا، کسی بھی معاملے میں اس کے نقصان سے بچنے کی دعا کرنا، اس کو کہتے ہیں استخارہ، خیر سے استخارہ۔ استخارہ کے سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ فی الامور کلها کما يعلمنا السورہ من القرآن۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اس انداز سے دیا کرتے تھے جس طریقے سے ہمیں قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے۔ قرآن مجید کی تعلیم جس اہمیت اور اہتمام کے ساتھ سکھاتے، اسی اہمیت اور اہتمام کے ساتھ استخارہ اور اس کی دعائیں ہمیں سکھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ استخارہ کتنا اہم معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ اب استخارہ کا معنی ہم سمجھ گئے کہ فائدہ حاصل کرنا، نقصان سے بچنا مستقبل کے سلسلے میں۔ لوگ جو کمزور عقیدے کے مالک رہتے ہیں، عقیدہ توحید میں کمزور رہتے ہیں، ایسے جو معاملے آتے ہیں تو فوراً عاملوں، کاہنوں، جادوگروں، دیگر لوگوں کے پاس یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ اللہ نے کچھ اختیارات دیا ہے انہیں، اگر ہم اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، کچھ نہ کچھ بتلائیں گے۔ جیسے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والے موجود ہیں، جبکہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لکیروں سے قسمت کی حالت معلوم نہیں ہو سکتی۔ طوطے کے ذریعے لوگ فال کھلواتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں کے پاس لوگ جاتے ہیں، اپنے معاملے رکھتے ہیں، مشورے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ غیبی طاقتیں ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کوئی بھی کسی کاہن یا عراف، یعنی یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہمارے پاس کچھ شکتیاں ہیں، کچھ طاقتیں ہیں،
جیسے عامل حضرات جو ہوتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنا معاملہ رکھتے ہیں، فصدقہ بما یقول، اور ان کی باتوں کو سچ مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ وعید آئی ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی اس کے منکر ہے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے معاملے رکھنے کے سلسلے میں۔ استخارہ کیوں ضروری ہے؟ استخارہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے طور پر صحیح فیصلے نہیں کر سکتا، لوگوں کا محتاج ہے، پھر مستقبل میں کیا حالات پیش آ سکتے ہیں اس سلسلے میں اندیشہ رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اسی لیے شریعت نے یہ تعلیم دی کہ لوگوں کے مشوروں سے پہلے اپنے رب سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ دیکھیے صحابہ کرام کے سلسلے میں استخارہ کی کیا اہمیت تھی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں آتا ہے کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے ہوا، لیکن آپس میں ازدواجی تعلقات صحیح نہیں رہتے تھے، ایک دوسرے کو کئی چیزیں ناگوار تھی، زندگی نہیں گزر سکی، اسی لیے طلاق کی نوبت پیش آ گئی۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو جب طلاق دے دیا گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش کو نکاح کا پیغام بھیجے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر لوں گی جب تک کہ اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، استخارہ نہ کر لوں۔ اندازہ لگائیے، مطلقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، نکاح کا پیغام بھیجے، لیکن اس کے باوجود قبول کرنے کے بجائے زینب بنت جہش یہ کہنے لگے کہ جب تک میں استخارہ نہیں کر لوں گی اس وقت تک کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد استخارہ کیے، اللہ رب العالمین نے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پڑھا دیا۔ یہ ہے استخارہ کی اہمیت۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے قبر کھودنے کا معاملہ پیش آیا۔ اس دور میں دو قسم کی قبریں، دو صحابہ، دو لوگ کھودا کرتے تھے، ایک نارمل قبر، ایک بغلی قبر۔ نارمل یوں ہی گڑھے کی طرح، بغلی یعنی ایک جانب کچھ اور صاف کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں، کس کو بلائیں۔ اس کے بعد صحابہ نے مشورہ کیا، حدیث کے اندر بتلایا گیا کہ ہم اپنے رب سے استخارہ کریں گے، ساتھ ہی ساتھ دونوں افراد کو بلائیں گے، دونوں میں سے جو پہلے آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیز کو ہم پسند کریں گے۔ چنانچہ استخارہ کیے صحابہ، استخارہ کرنے کے بعد بغلی قبر کھودنے والے پہلے آ گئے، چنانچہ ان کو موقع دیا گیا۔ تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام استخارہ کو کتنی زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ فتح الباری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے، صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ ہم تمام جانتے ہیں،
اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد کائنات میں سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے صحیح بخاری ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے تمام کتب کی احادیث میں۔ امام بخاری کا مقام و مرتبہ اور ان کی کتاب کو جو اہمیت ملی یوں ہی نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے اس کا راز یہ بتایا گیا کہ فتح الباری کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی بھی حدیث اپنی کتاب میں لکھتے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لیتے۔ جب یقین ہو جاتا کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ صحیح ہے، پوری تحقیق ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ دوسری چیز، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے استخارہ کرتے، اس کے بعد صحیح بخاری کے اندر اس کو درج کرتے۔ تو یہ استخارہ کی اہمیت ہے کہ ہر حدیث، جتنی ہم صحیح بخاری میں حدیث پڑھیں گے، ہر حدیث کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی گئی۔ یہ 2 رکعت نماز ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کتاب کو بلند ترین مقام عطا کیا۔ یہ استخارے کی برکت تھی۔ تو ایسی ہمیں سلف صالحین کے اندر ان کی زندگیوں میں بہت سے پہلو ملتے ہیں کہ وہ استخارہ کو کس طریقے سے اہمیت دیا کرتے تھے۔ اب استخارہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ابھی شروع میں ایک طویل دعا پڑھا استخارے کی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، جب کبھی کسی کو کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، فوراً فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اس کے بعد اپنے رب سے یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بی۔ یہ پوری دعا ہے، دعاؤں کی کتاب میں یا حصن المسلم میں آپ کو مل جائیں گی، ہر ایک کو یاد رہنا چاہیے۔ اس کا معنی دیکھیے، ایک ایک لفظ پر ہم غور کریں گے۔ اللہم انی استخیرک، بندے کو دعا سکھلائی گئی، اللہم اے اللہ، انی استخیرک، میں تجھ سے اس معاملے میں مشورہ طلب کرتا ہوں، خیر طلب کرتا ہوں، بعلمک، تیرے علم کے ذریعے، واستقدرک، تیری قدرت کے ذریعے، واستقدرک بقدرتک، واسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تجھ سے بڑا فضل طلب کرتا ہوں، بڑا فضل چاہتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، الہی آپ قدرت رکھنے والے ہیں، میرے پاس کوئی قدرت نہیں، وتعلم ولا اعلم، آپ جاننے والے ہیں غیب و حاضر کے، میں جاننے والا نہیں، وانت علام الغیوب، آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ یہ جو معاملہ ہے، ان الامر، یہ جو میرا مسئلہ ہے، اس امر کی جگہ نیت جو جس معاملے کی ہے وہ نیت کر لے، ویسے نیتوں کا جاننے والا، جس مقصد سے ہم استخارے کی دعا پڑھ رہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے۔ لیکن سلف نے یہ بتلایا کہ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ یہ جو میرا معاملہ ہے، خیر لی، میرے لیے بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، دینی اعتبار سے، زندگی کے یعنی دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، دینی، دنیاوی، اخروی، تینوں اعتبار سے یہ معاملہ میرے حق میں بہتر۔ کبھی کیا ہوتا،
کچھ معاملے دنیاوی اعتبار سے اچھے رہتے لیکن دینی اعتبار سے نقصان دہ، عبادتوں میں خلل، رکاوٹیں، فلاں مسائل پیدا ہو جاتے، یا دینی دنیاوی اعتبار سے بہتر ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ رہتے۔ تو 3 باتیں سکھلائی گئی کہ اے اللہ یہ جو میرا معاملہ ہے، چاہے نکاح کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، دکان ڈالنے کا معاملہ، جائیداد خریدنے کا معاملہ، گھر بنانے کا معاملہ، مستقبل کا کوئی بھی معاملہ، یہ معاملہ الہی آپ کے نزدیک دینی، دنیاوی، اخروی تینوں اعتبار سے اگر بہتر ہے، خیر تو میرے لیے اس کو مقدر کر دے، فقدرہ لی ویسرہ لی، میرے لیے مقدر کر دے، میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس کے اندر برکت بھی دے دے۔ سبحان اللہ، کیا بہترین دعائیں دیکھیے۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن رب سے بندہ دعا کر رہا کہ یہ معاملہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو آسان کر دے، میرے لیے مقدر کر دے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر برکت دے۔ جب کبھی کسی معاملے میں برکت ہوگی زندگی پرسکون گزرے گی، اگر معاملے میں برکت نہیں ہوگی تو وہ معاملہ نقصان دہ ہوگا۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اے اللہ اگر آپ کے علم کے اندر یہ معاملہ شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے لیے نقصان دہ ہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس معاملے کو مجھ سے پھیر دے، مجھ کو اس معاملے سے پھیر دے، یعنی یہ معاملے کو ہٹا دے، جو چیز نقصان دہ ہے اس چیز کو مجھ سے ہٹا دے۔ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرِ، جو بہتر ہے میرے لیے وہ مقدر کر دے۔ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِ بِهِ، پھر مجھ کو اس معاملے سے راضی بھی کر دے، یعنی میرا معاملہ اچھا بھی ہو، پسند بھی آ جائے۔ یہ ہے اس دعا کے اندر، اس دعا کا معنی و مفہوم۔ اندازہ لگائیے کہ کتنے پیارے الفاظ دعا کے ذریعے بتائے گئے۔ کتنے ہیں ہم میں سے بھائی اور بہنیں کہ کئی معاملے مستقبل کے ہم نہیں کر پاتے، لیکن استخارے کی دعا ہمیں یاد نہیں رہتی، نہ یہ مسئلہ ہمیں یاد آتا ہے، کبھی کبھی کوئی فیصلہ کر بھی لے وہ نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہ دعا استخارے کی، تو اس دعا سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنا ہے، کبھی بھی چاہے دن میں ہو یا رات میں، ضروری نہیں کہ رات میں ہی پڑھے سونے سے پہلے۔ لوگوں میں ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ استخارہ کا معنی یہ ہے کہ جب رات میں دعا پڑھتے ہیں تو خواب میں وہ چیز دکھائی جاتی، ضروری نہیں، کسی حدیث میں نہیں بتلایا گیا کہ اللہ کی جانب سے خواب میں وہ معاملہ آتا ہے۔ اللہ کی جانب سے ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، جب ہم استخارہ کریں گے کسی بھی معاملے میں تو اللہ کی جانب سے اس کام کے لیے اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ استخارہ کبھی بھی کر سکتے، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، اور کبھی کبھی بغیر نماز کے بھی استخارہ درست ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر معاملہ جلدی حل طلب ہو، نماز ادا نہیں کر سکتے، یا خواتین کو شرعی عذر ہے نماز ادا نہیں کر سکتے، تو بغیر نماز ادا کیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں، استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض عام روایتیں ہیں جب کبھی کسی کوئی معاملہ درپیش ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، احادیث کے اندر ایسے بھی الفاظ آئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ استخارہ نماز کے ساتھ بھی کر سکتے، نماز کے بغیر بھی کر سکتے۔ اب استخارہ کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 1 سے زائد مرتبہ؟ اس سلسلے میں 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے کے گورنر تھے، اس دور میں یزید بن معاویہ کی فوج مکے پر حملہ کی، مکے کی حرمت کو تباہ و برباد کیا، مکے کی حرمت کو تار تار کیا۔ ان کے حملوں کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی، نقصان ہو گیا۔ اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے مشورہ کرنے لگے کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم کر کے دوبارہ اس کی تعمیر کریں گے۔ لوگ ڈر گئے کہ کس طریقے سے ہم اس محترم
گھر کی بے حرمتی کر سکتے، کس طریقے سے ہم اسے توڑ سکتے، ڈر گئے لوگ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر کسی کے گھر کو اگر کچھ نقصان ہو جائے، کسی کا گھر ٹوٹ جائے تو کیا کرتے ہو؟ لوگوں سے پوچھے اگر گھر ٹوٹ گیا تو کیا کرتے؟ کیا توڑ کر نہیں بناتے اسے؟ لوگوں نے تو مشورہ دیا کہ بناتے، لیکن یہ تو کعبۃ اللہ ہے، توڑنے کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کعبۃ اللہ بہت محترم جگہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ وقت کے لیے قتل کے لیے حلال کیا گیا تھا، بس اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ فلاں فلاں کو قتل کرے، اگر کعبۃ اللہ کی دیوار سے یا اس کے پردے سے چپکا ہوا بھی ہے تو فلاں فلاں کو قتل کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا کہ آج اللہ نے کچھ وقت کے لیے میرے لیے حلال کر دیا کہ یہاں پر خون بہائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا قیامت تک یہاں کی حرمت محترم ہے، کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا۔ لیکن ظالموں نے ایسے مقدس گھر پر مختلف موقعوں پر حملے کیے، نقصان پہنچائے، حجر اسود کو نقصان پہنچائے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے کہا کہ میں اپنے رب سے 3 دن تک استخارہ کروں گا اس معاملے میں کہ مجھے آئندہ کیا کرنا ہے۔ جو بات میرے دل میں ڈالی جائے گی، جس بات پر مجھے اطمینان ہوگا کہ اس کو توڑ کر بنانا ہے یا نہیں، اللہ کی جانب سے جو بات میرے دل میں ڈالی جائے گی میں اس پر عمل کروں گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک مسلسل استخارہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے دل میں ایک اطمینان ڈالا کہ تعمیر کے سلسلے میں، اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک علمی مسئلے میں مسلسل 1 مہینے تک استخارہ کیا، 1 مہینے تک۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ استخارے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، جب تک نتیجہ سامنے نہ آئے، کسی بھی معاملے میں اطمینان نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ کا معنی یہ نہیں کہ ہم کسی بھی معاملے جو کرنا چاہے جو کام ہم کرنا چاہ رہے، استخارے کے بعد وہ کام کر لے، اگر دل میں اطمینان ہو، اگر وہ کام نقصان دہ بھی اگر ہو گیا، کوئی بھی کام کرنا ہو استخارہ کر لیے، اگر کچھ نقصان بھی ہو گیا تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے نقصان سے ہمیں ہٹا کر چھوٹا نقصان عطا کیا۔ اللہ نہ کرے کچھ نقصان ہو بھی جائے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر آخرت میں عطا کرے گا، کیونکہ انسان کبھی کوئی چیز پسند کرتا لیکن وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، سورہ بقرہ میں رب العالمین کا ارشاد ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ تم لوگ کئی چیزوں کو پسند کرتے ہو، چاہتے ہو کہ یہ ہو جانا، یہ مل جانا، لیکن تمہارے لیے یہ چیز نقصان دہ رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اور اپنے بندوں کے سلسلے میں غلط فیصلے نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ انسان کے گناہ، انسان کے بدعملیاں، اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے کہ انسان کو کبھی کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ نقصان بھی انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں، اخروی زندگی کی بہتری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ایک آخری بات کہ استخارہ خود کرنا چاہیے یا کسی سے کروانا چاہیے، کیونکہ ٹی وی چینلز پر ایسے کئی پروگرام آتے ہیں استخارہ کی
کہ فلاں صاحب فلاں عالم صاحب آپ کا استخارہ کریں گے، آپ کا معاملہ کیا ہے۔ استخارہ کسی دوسرے سے نہیں کرانا ہے، جس کو معاملہ ہے وہی شخص استخارہ کرے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی استخارہ نہیں کروائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بتلائے، اس کی تعلیم دیے۔ تو استخارہ صاحب معاملہ، جس کو معاملہ درپیش ہے وہی استخارہ کرے اور دوسرا شخص استخارہ نہ کرے۔ استخارہ اگر استخارہ دنیاوی امور میں ہونا چاہیے، دینی امور میں، عبادات میں، نمازوں میں، روزوں میں استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ صرف دنیاوی امور جو مستقبل جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ان چیزوں کے سلسلے میں ہے۔ تو یہ استخارہ کے سلسلے میں معلومات تھی جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا، تاکہ ہم سیکھیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں، دوسروں کو بتلائے۔ استخارہ بڑی اہم چیز ہے، یہ ایک اہم سنت ہے جو آج چھوٹ گئی ہے ہم سے۔ لوگ اس کی جانب توجہ نہیں دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی مستقبل کے معاملوں میں انسان کو کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو شرعی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، الہی عقید توحید کو عام کرنے والا بنا۔